نعیم صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے نا اگلی دفعہ خان صاحب کو جا کے جب آپ ملاقات کے لیے جائیں گے تو یہ حسن ایوب صاحب جو پیغام دے رہے ہیں کہ ان کو جا کے بتا دیجیے گا کہ میاں صاحب آپ پریشان نہ ہوں، یہ خبر نہیں ہے، وہ جا رہے ہیں تو واپس بھی آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں یہاں سے سٹارٹ لوں گا، جیسے آف دا ریکارڈ بات کی ہے حسن ایوب صاحب نے، تو میں بھی جو آف دا ریکارڈ بات ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ 5واں 6واں شو ہے میرا، تو میں نے کہا جی کہ بڑی بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ گیم ہے اور آپ بڑا ہمت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا نا، کیونکہ وہ حکومت میں ہے تو پھر میں آ جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی جی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ تجزیہ نگار حق اور سچ کی نمائندگی کر رہا ہوں، کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ دیکھیں حق اور سچ کی یہ کون سی ہے کہ سارا دن بندہ بیٹھ کے فیک خبریں جو ہے دیتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، فیک خبریں یا ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرتا رہے۔ فیک خبریں کون سی خبر فیک ہے جی؟ نعیم عادل صاحب بسم اللہ کریں، میں نوٹ کرتا ہوں اور ہر خبر کے اوپر میں بھائی سے معافی مانگوں گا۔ پہلی خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہانسٹ آدمی ہیں۔ جی بالکل آنےسٹ آدمی ہے، ان کے اوپر کوئی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا کیس ثابت نہیں ہوا۔ جی میں حلف دیتا ہوں، کوئی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا کیس ان کے اوپر ثابت نہیں ہوا، لیکن عمران خان توشہ خانہ کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کے اندر کرپشن کے اندر ملوث ہیں۔ میں حلف دیتا ہوں، آپ حلف دیں کہ نواز شریف صاحب جنون آدمی ہیں۔ جی جنون آدمی ہے، ہی is 3 ٹائم فارمر پرائم منسٹر، 2 ٹائم فارمر سی ایم، ایک دفعہ وزیر خزانہ۔ میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ جب ترجمانی آپ ایک جماعت کی کر رہے ہوں اور آپ یہ کہیں کہ میں ادھر آتا ہوں نا تو میں نہیں لکھا ہوگا، میرے ساتھ لکھا ہوگا رہنما تحریک انصاف، جی ان کے ساتھ لکھا ہوگا کہ تجزیہ نگار، جی پھر فرق ہونا چاہیے نا کہ تجزیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ نیوٹرل ہو کے بات کریں، آپ جو ہے وہ یہ نہ کریں کہ ایک پارٹی کی سائڈ لیں۔ تو یہ بیسک جو ہے سٹارٹ میں آپ سے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے نواز شریف صاحب کی، دیکھیں نواز شریف صاحب تو بالکل بیک جو ہے وہ پیک جو خان صاحب نے بات کی ہے اور ذرائع سے جو خبریں چل رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوتی ہے تبھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو خان صاحب نے تو کہا کہ جس وقت بھی ان کو ذرا خبر آتی ہے تو فوری بیگ پیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر 9 مئی کا جو ہے وہ پراپوگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہی آپ نے دیکھا اس سے پہلے 2018 میں جو ہے جس طرح وہ 17 میں ان کو بدیانتی کی بنیاد کے اوپر جو ہے نائل کیا گیا، جس کو یہ کہتے ہیں جی کہ پاناما سے اقامہ اور فلانا آج بھی رسیدوں کا ریکارڈ نہیں دے سکے، اور یہ کہتے ہیں جی کہ وہ بڑے ایماندار ہیں۔ میں نے کہا نا کہ حلف دیں، نہیں دیا جا سکا۔ یہ جائیں گے اور پھر ادھر بیٹھ جائیں گے اور پھر ڈیل والا راستہ اختیار کریں گے۔ یہ ان کا ہے، 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے کتنا ٹائم گزاریں گے؟ حکومت یہ سمجھے نا کہ یہ 5 سال یہ پورے کریں گے، بالکل ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہوئی پڑی ہے، کوئی ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا، کوئی باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی طور پر اتنی بدحالی ہو چکی ہے، لوگ یوٹیلیٹی سٹور والے آج آ کر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں کہ بند کرنے جا رہے ہیں، ادارے سارے بند کرنے جا رہے ہیں، اور پورے ملک کا ہر ادارہ جو ہے ایک دن آئے گا کہ ایک ایک کر کے یہ بند کر دیں گے۔ نواز شریف صاحب پہلے بھی آئے، ڈیل کر کے آئے، اور پھر بھی آئیں گے، ڈیل کر کے آئیں گے اور ڈیل کر کے واپس جائیں گے۔ عمران خان اس وقت جو ہے وہ سزا یافتہ نہیں ہے، عمران خان قیدی ہیں اور وہ قید کاٹ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں لندن نہیں جاؤں گا، میں امریکہ نہیں جاؤں گا، میں نہیں بھاگوں گا، میں نہیں اسٹامپ دوں گا، میں نہیں کہوں گا کہ میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹوں گا۔ نہیں نعیم صاحب، یہاں پہ مارکیٹ میں سر ایک اور سنیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ اچھا میں حلف دیتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ ڈیل مانگ رہے ہیں، اس بات پر میں حلف دیتا ہوں، یہ حلف دے کہ اس سے آج تک ڈیل نہیں مانگی۔ دیکھیں آ جاؤ، اس بات پر حلف دیتا ہوں، میں حلف اون اوتھ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان منت ترلا کر رہا ہے، مجھے ڈیل دیں، میں بھاگنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے اوپر ایک بات بھی کریں تو میں اس کو جو ہے وہ کروں گا کہ بالکل جی ٹھیک ہے۔ میں نے پہلا کہا کہ آپ حلف دے دیں کہ نواز شریف جو ہے وہ کرپٹ نہیں تھا، میں عمران خان پر حلف دے رہا ہوں کہ وہ منت ترلا کر رہا ہے۔ میں اوتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ڈیلیں مانگ رہے ہیں، منت ترلا کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بھاگنا چاہتے ہیں، اور دوسرا کیونکہ ان کو معلوم ہے، ان کو میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، عمران خان کو معلوم ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر آرمی ایکٹ کے سیکشن 31 کے تحت سزا ہونے والے ہیں۔ آپ نواز شریف کی ترجمانی کریں، جن کے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھتے ہیں، جس کے جہاز پر بیٹھتے ہیں، جن کو ویلکم کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ان کا حلف دیں۔ آپ تمام چانس کے لوگ تھے، اپنے پیسے دیئے تو واضح ہو گیا نا کہ آپ ترجمانی کر رہے ہیں، تو آپ حلف دے کور کیا، میں کہہ رہا تھا جس کو فالو کر رہے ہیں پاکستانی اور فورن میڈیا سارا وہاں پر گیا تھا۔ کہہ دینا کہ نواز شریف عجیب بات کر رہے ہیں نا، یہ تو بات کا نعیم حیدر کے پاس کوئی منطق نہیں ہے۔ کیا میں کہہ رہا تھا
کیا میں وہاں پر وہاں پر ہم نیوز نہیں تھا؟ کیا وہاں پر جیو ٹیلی ویژن نہیں تھا؟ کیا وہاں پر دنیا ٹیلی ویژن نہیں تھا؟ کیا سما ٹی وی نہیں تھا؟ میں حلف دیتا ہوں کہ عمران خان منتیں کر رہے ہیں کہ مجھے بھاگنے دو پاکستان سے. میں آپ کو بتاؤں گا عمران خان صاحب کے بارے میں منت کے بارے میں بتاؤں گا کہ مانگتے کرتے ہیں یا نہیں, لیکن آپ کرپشن کے حوالے سے بتا دیں کہ نواز شریف کرپٹ ہے یا نہیں. صاحب کے اوپر کرپشن ثابت نہیں ہے, ثابت کو چھوڑیں, ثابت تو ڈیل کی ہے نا. عمران خان آپ یہ آپ کو جو ہے کہ ثابت نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ بھی یقین ہوگا نا کرپشن نہیں ہوئی. آپ حلف دیں, آپ حلف دیں کہ نواز شریف کرپٹ نہیں ہے, چور نہیں ہے, ڈاکو نہیں ہے. اچھا ویسے عمران خان جو ہے اس کے اوپر کرپشن ثابت ہے, کرپٹ پریکٹس ثابت ہے. یار حسن صاحب کی ترجمانی ہے, نواز شریف صاحب اپنا ترجمان چینج کریں پلیز. نواز شریف ترجمان چینج کریں, یہ ترجمان جو ہے نا آپ پہ بھروسہ نہیں کرتا. ترجمان تو یہ ہے, نہیں میں عمران خان کا ترجمان ہوں, بلا واسطہ جو زبردستی کا ترجمان بننے کو شکر رہا ہے. نہیں تو یار آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈینائی کر رہا ہے اس کا. ہمیں آپ لے رہے ہیں پلیز. نعیم صاحب حسن ایوب صاحب کے اوپر جو ہے وہ غور کریں, یہ حلف نہیں دے رہے, ان کو آپ پہ یقین نہیں ہے. نعیم صاحب یہ رانا صاحب کے حوالے سے میرا سوال سن لیں. لیکن جب گراؤنڈ کے اوپر آ کر بات کرتے ہیں نواز شریف کے صداقت کے اوپر, عمران خان کو معلوم ہے کہ سیکشن 31 لگے گا آرمی ایکٹ کا. مجھے رانا دیکھیں نیوٹری میں جاؤں گا اندر. نعیم صاحب آپ غداری میں جاؤں گا اندر. اچھا ایک منٹ سے سن تو لینا, اب میں لاہور بیٹھا ہوں آپ اسلام آباد بیٹھے, یہ اس میں جائے گا. سر میری گال تے سنو, عمران خان باہر نہیں آ رہا, وہ بھاگا نہیں, وہ بگوڑا نہیں ہے. یار نعیم صاحب میری بات تو سنیں, ایک منٹ بھائی میری بات تو سن لیں. نعیم صاحب ایک منٹ سن لیں. بات یہ ہے کہ بھائی آپ حسن ایوب صاحب سے جو اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ کے بغل میں رانا صاحب بھی آپ کے بغل میں بیٹھے ہیں. ایک تو یہ بڑی پرابلم ہے نا, تینوں آپ ادھر بیٹھے ہوئے, میں یہاں بیٹھا ہوں. آپ رانا صاحب سے کہیں ڈیمانڈ نہیں کر, رانا صاحب بھی حلف لے لیں گے. جواب دیتا ہوں نا رانا صاحب آپ دے دیں جی حلف میاں صاحب کے بارے میں کہ میاں صاحب ایماندار ہیں. نہیں میں آپ کو نہیں, دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو حلف والی بات اور قرآن اٹھا لو, دیکھیں یہ طریقہ کار نہیں ہوتے. اب ان کے ایک وزیر تھے جب یہ اقتدار, میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا, آپ تو دے دیں گے حلف. نہیں سن لینا منصور صاحب, مجھے بات تو نہیں, مجھے بات مکمل کر لیں دیں. دیکھیں جب یہ اقتدار کی حوث میں گم تھے تو ان کا ایک وزیر جو ہے وہ لیتا تھا جان اللہ کو دینی کی, وہ کہانی سناتا تھا اور وہ روز سناتا تھا, اور پھر وہ جھوٹا ثابت ہوا. تو یہاں کیا وقت ہے کہ ہم یہاں جو ہے, میں حلف لینے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ میرا this is not something which I appreciate کہ آپ قرآن اٹھا لیں اور فلانی چیز کر لیں. دیکھیں یہ کام یہ پی ٹی آئی کرتی ہوگی. یہ ان کا رویہ رانا صاحب ایسے معذرت کے ساتھ, رانا صاحب ایک منٹ سر, ہولڈ آن سر, ہولڈ آن ایک منٹ. نعیم صاحب ایک منٹ, رانا صاحب جب آپ سر ایک منٹ نا, ہولڈ آن سر, ایک منٹ ان کا سٹائل ہوگا رانا صاحب, جو بندہ سچا ہوتا ہے نا, یار رانا جو بندہ سچا ہوتا ہے, یہ اس نے ان کا کام کیا اور وہ جھوٹا ثابت, تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. وہ جھوٹا حلف نہیں دیتا, میں اس کو جو بندہ سچا ہوتا ہے نا, وہ حلف دینے سے نہیں گھبراتا. آپ کی پوری جماعت, آپ کی کیبنٹ کہتی تھی جان اللہ کو دینی ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, آپ جھوٹے ثابت ہوئے, آپ نے حلف دیا 24 کروڑ عوام کے سامنے, آپ نے حلف دیا, آپ نے ہیروئن کا جعلی کیس ڈالا اور آپ جھوٹے ثابت ہوئے. حسن صاحب اور احسان صاحب دیں حلف. چلے چھوڑے آگے چلتے جی, نہیں دے رہا کوئی حلف جی, یار بھائی نہیں دے رہے حلف کوئی یار, میں نے آپ کے امیدواروں کو نہیں جتوایا گیا, دے دیں حلف ادھر. اچھا بھائی دے دیا, یہ والا دے دیا حلف, لوگوں کو نہیں جتوایا گیا, دے دیں حلف. یہ دے دیا حلف, نہیں دیں گے نہ, سر رانا صاحب نے دے دیا حلف. ٹھیک ہے, بات تو سنے دو نا. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں نے دیا ہے, بالکل میں نے میاں نواز شریف کے لیے حلف دیا ہے کہ وہ دیکھیں, میں نے زندگی میں ان کو نہ کرپشن دیکھی نہ سنی. میں اگلی میں بات کر لوں, میں نے نہیں بات یہ, میں نے جتنا وقت ان کے ساتھ ساری زندگی میرے والد صاحب نے گزاری, ہم نے گزاری, ابھی میں میاں شہباز شریف کے ساتھ ہوتا ہوں, تو نہیں دیکھیں جس چیز کا مجھے پتہ نہیں ہے وہ میں اس کا کیا جو ہے مجھے نہیں پتا. نواز شریف صاحب کے بارے میں, نواز شریف صاحب کے بارے میں چودھری نثار علی خان نے سب سے زیادہ قربت چودھری نثار صاحب کی رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا, چودھری نثار نے کہا کہ اچھا سر ایک ایک کر کے بات کریں, اس طرح کچھ نہیں سمجھ آنا. 190 ملین پاؤنڈ کے ایوز, 190 ملین پاؤنڈ ایڈجسٹ کرنے انہوں نے وہ نہیں کی, کوشہ خانہ کی چوری نہیں کی, انہوں نے شوکت خانم کے جو فنڈ, یار میری بات تو سن لو بھائی, بیل رکھ دو یہاں پہ, کوئی میں بیل بجا دیا کروں. میں تیار ہوں, آپ پہلے دینا حلف. میں نے تو دے دیا ہے, نواز شریف کرپٹ نہیں ہے. حلف یہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ میرے سامنے کرپشن ہے. حلف یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں
کہ نواز شریف ایماندار آدمی ہے, اس نے کرپشن نہیں کی, کبھی لوٹ مار نہیں کی, کبھی ملک کے اندر ظلم جبر, کبھی کسی کا قتل و غارت نہیں کروایا, کبھی کسی قسم کا کوئی اس کا رول نہیں. حلف میں حلف دیتا ہوں بیسٹ آف مائی نالج, میں میاں نواز شریف بالکل حلف دیتے ہیں ہم. کیا لیکن اچھا یہ بتائیں منصور صاحب میں بات کر رہا تھا, دیکھیں چودھری نثار علی خان صاحب نے سنجیدہ بات ہے, ایک منٹ سنجیدہ بات یہ ہے کہ دیکھیں چودھری نثار علی خان صاحب نے نا سارا ایک پوری زندگی تقریباً نواز شریف صاحب کے ساتھ گزاری, اور اس ٹائم گزاری جب نواز شریف صاحب کا کیریئر نے سٹارٹ لیا, اور پھر 2013 کے بلکہ 2018 کے قریب جا کر انہوں نے مسلم لیگ نواز سے اپنی راہیں جدا کی. ٹھیک ہے, چودھری نثار علی خان صاحب سے جب سوال ہوا, اور آپ کو پتا ہے کہ چودھری نثار صاحب ایک بڑے فیئر نیٹ اینڈ کلین آدمی ہیں, ان کے بارے میں آپ ان کی جو ہے وہ غصے کی بات کر سکتے ہیں, ان کے ایک رویے کی بات کر سکتے ہیں, لیکن ان کی آنیسٹی کے اوپر تمام کے تمام جتنے پولیٹیشنز ہیں پاکستان کے وہ معترف ہیں اس بات کی, بشمول ان کے لیڈر عمران خان صاحب کے. انہوں نے بھی کہا کہ میں نے آج تک نواز شریف کی کرپشن نہیں دیکھی. یہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی کرپشن نہیں دیکھی, تو اور نواز شریف کو انہوں نے یہی کہا کہ کرپٹ نہیں ہے. اگر نواز شریف کی کرپشن کا مجھے اتنی بھی بھنک پڑتی کہ میں پہلا بندہ ہوتا جو نواز شریف کو چھوڑتا, لیکن بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی کا اگر آپ دیکھیں تو 190 ملین پاؤنڈ کا بینیفیشری